اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ مغفرت، ماہ توبہ، ماہ رحمت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آئیں ہم خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا اس بیماری ناگہانی کرونا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ایک سال قبل ماہ رمضان میں احکام کے اوپر گفتگو کی تھی، اس سال نوجوانوں کی فرمائش پر کوشش کروں گا کہ تاریخ انبیاء آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حالانکہ اس مختصر سے وقت میں تاریخ انبیاء کو مکمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میں اپنے نوجوانوں کے لیے تاریخ انبیاء پیش کر سکوں۔ اس کے پہلے کہ میں انبیاء کا سلسلہ کا آغاز کروں، پہلے جناب آدم سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب نہ زمین تھا، نہ عرش، نہ آفتاب، نہ مہتاب، نہ ہواؤں کی سرمستیاں تھیں، نہ پہاڑوں کی سربلندیاں، نہ سرسبز باغات تھے، نہ پانی میں روانی، نہ گل میں چتک، نہ کلیوں میں مہک، کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا، اور خدا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو خدا نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو جب پروردگار نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے انسان کی خلقت کے متعلق سوچا، اور سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا اسے نور محمدی کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور پیغمبر اسلام کی حدیث کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے تھے، اور اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی جب سے اول محمد تھا اس وقت سے یہ سارے کے سارے محمد وجود رکھتے تھے، یعنی کچھ نہ تھا سوائے محمد کے۔ محمد تھا اور اس کا پروردگار تھا۔ اللہ نے جب نور محمدی کو خلق کیا تو سارے ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا، جسے میثاق ازل سے نام سے جانا جایا کرتا ہے۔ اللہ نے سارے ارواح سے تین چیزوں پر بیعت لی: اپنی ربوبیت، محمد کی نبوت، اور علی کی ولایت۔ اور سارے ارواح نے وعدہ کیا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری ولایت کو تسلیم کیا وہ مومن پیدا ہوئے، اور جن لوگوں نے ہماری ولایت کا انکار کیا وہ کافر پیدا ہوئے۔ اور مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری ولایت کا انکار کیا اس میں 1000 امتیں ایسی تھی جو مسخ کر دی گئیں۔ جب اللہ نے وعدہ لے لیا تو پھر اللہ نے چاہا
کہ عالم وجود کو وجود عطا کرے. تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا نے میرے نور سے عرش کو، علی کے نور سے فرشتوں کو، فاطمہ کے نور سے زمین کو، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو، اور حسین کے نور سے بہشت اور حوران بہشت کو پیدا کیا. اس طرح اللہ نے جب یہ فرش و زمین، یہ آسمان، یا آفتاب و مہتاب کو خلق کر دیا، تو پھر قرآن اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو خلق کر دیا. اور جب زمین خلق ہو گئی تو یہاں سوائے تنہائی کے اور کچھ نہ تھا. تو اس سناٹے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا تھا، اور اس کے بعد نور محمدی کو کئی حجابات میں رکھا. اور جب ہزاروں سال نور محمدی نے سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی پہ قطرات پسینہ نمودار ہوئے. اللہ نے کہا محمد تمہارے پسینے کو رائگاں نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ پیشانی محمد سے پسینے کے قطرات گرتے گئے، اور اللہ ہر پسینے کے قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا سامیانہ لگا دیا، تو پوری دنیا میں صرف ہو کا عالم تھا. تو اللہ نے اس سناٹے کو تبدیل کرنے کے لیے جن اور خناس کو پیدا کیا. روایات میں ہے کہ اللہ نے کئی مرتبہ دنیا بنائی ہے اور پھر دنیا کو ویران کیا ہے. جن اور خناس اس دنیا میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے وہ فسادات کیے کہ اللہ نے انہیں کئی مرتبہ غرق کیا، کئی مرتبہ زمین کو ویران کیا. روایت میں ہے کہ 14 قرن اور ہر قرن 36,000 سال کا تھا، جس میں جن آتے رہے اور فسادات کی بنا پر ہلاک ہوتے رہے. آخر میں جب جنوں کی شرارت نہ رکی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم زمین پہ جاؤ اور وہ جنات جو شرارت کر رہے ہیں انہیں قتل کر دو، اور جو لوگ کمسن ہوں انہیں قتل نہ کیا جائے. چنانچہ فرشتے زمین پہ آئے اور انہوں نے سارے شریر جنوں کو قتل کر دیا، اور جو کمسن تھے، جو نابالغ تھے، انہیں قید کر کے آسمان پہ لے گئے. انہی قید ہو کے جانے والوں میں ایک کمسن تھا جس کو تاریخ نے عزازیل لکھا ہے. یہ عزازیل گرفتار ہو کے آسمان پہ گیا. اس نے آسمان پہ جانے کے بعد اتنی عبادت کی کہ فرشتے بھی اس کی عبادت سے مروب ہو گئے، اور آسمان کے ہر طبقے کے فرشتے یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش عزازیل ہمارے طبقے پہ آ کے عبادت کرتا اور ہمارے طبقے کو اپنے وجود سے شرف بخشتا. روایت کہتی ہے کہ اسی طرح عزازیل پہلے عرش پہ پہنچا، پھر دوسرے عرش والوں نے اللہ سے تمنا کی، دوسرے عرش پہ پہنچا، تیسرے عرش پہ پہنچا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر یہ عزازیل پہنچ گیا، اور وہاں جا کے یہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گیا. فرشتے اس کی عبادت اور ریاضت سے مرعوب ہونے لگے، یہاں تک کہ عزازیل نے عرش پہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کون ہے، شیطان کون ہے؟
अल्लाह ने बताया ये वो है जो हमारी नाफरमानी करेगा। तो अज़ाज़ील ने कहा था परवरदिगार हमें इजाजत दे दे कि मैं जाके अज़ाज़ील को कत्ल कर दूं, वो कैसा बदबख्त होगा जो तेरी नाफरमानी करेगा। रवायात में मौजूद है कि अज़ाज़ील 1000 साल तक शैतान पे लानत करता रहा, और जब अल्लाह ने शैतान का नाम इब्लीस बताया तो सजदे में जाके 1000 साल तक इब्लीस पर लानत करता रहा। आखिर में अल्लाह ने अज़ाज़ील को जमीन पे भेजा कि जो लोग शरारत कर रहे हैं उन्हें खत्म कर दो। चुनांचे अज़ाज़ील जमीन पे आया, और जमीन पे आने के बाद सारे शरीरों को कत्ल कर दिया, शरारत करने वालों को कत्ल कर दिया, और उसके बाद ये जमीन का हुक्मरान बन गया। यहीं से अज़ाज़ील के जहन में ये आया कि अब मेरे मुकाबले में कौन है, अब मैं ही हुक्मरान हूं, अब मुझे कौन है जो माजूल कर सकता है। बस अल्लाह ने वहीं पर फरिश्तों को मुखातब करके कहा कि इन्नी जाइलुन फी अर्ज़ खलीफा। ये ऐलान का होना था कि अज़ाज़ील ने और फरिश्तों ने परवरदिगार से ये कह दिया, परवरदिगार तो उन्हें जमीन पे खलीफा बनाने वाला है जो जमीन पे जाके फसाद करेंगे, जबकि हम इसके लिए ज्यादा लायक हैं, हम तेरी तस्बीह और तहलील करते हैं। तो अल्लाह ने कहा जो हम जानते हैं या जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। और अज़ाज़ील ने वही खिलाफत का इनकार किया, और यही अज़ाज़ील का नाम बाद में शैतान या इब्लीस पड़ा। इंशाअल्लाह कल से जो गुफ्तगू होगी वो पहला नबी जो इस दुनिया में आया जिसे आदम कहते हैं। इंशाअल्लाह अब कल की गुफ्तगू जनाब आदम से शुरू की जाएगी। आप सभी हज़रात से इल्तिजा है नाज़रीन, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को अदामा दिया जाए तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। मेरा नंबर है 9224527195। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।